اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبد الرحمن عوان آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مساول شروع کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے اپنا ایک تعارفی آڈیو جو ہے نا وہ جاری کی تھی، جو آپ لوگوں نے سنی ہے۔ آج میں باقاعدہ شروع کر رہا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نسب یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہشام بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن ماہد بن عدنان۔ صحیح بخاری باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہیں تک ہے، لیکن امام بخاری نے اپنی تاریخ میں عدنان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک نام گنوائے ہیں، یعنی عدنان بن عدو بن المقوم ابن طارح بن یشجب بن یعرب بن نابت بن اسماعیل بن ابراہیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن کا ذکر تورات میں بھی ہے۔ ان میں سے کدار کی اولاد حجاز میں آباد ہوئی اور بہت پھیلی، انہی کی اولاد میں عدنان ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان سے ہیں۔ عرب کے نسب دان تمام پشتوں کو محفوظ نہیں رکھتے تھے، چنانچہ اکثر نسب ناموں میں عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک صرف 8-9 پشتیں بیان کی ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک اگر صرف 9-10 پشتیں ہوں تو یہ زمانہ 300 برس سے زیادہ نہ ہوگا، اور یہ امر بالکل تاریخی اشاعتوں کے خلاف ہے۔ علامہ سہیلی روضۃ الانف میں لکھتے ہیں ترجمہ: اور یہ عادہ محال ہے کہ دونوں میں 4 یا 7 پشتوں کا فاصلہ ہے، جیسا کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے۔ 10 یا 20 پشتیں ہوں، کیونکہ زمانہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ علامہ مصوف نے بہت سے تاریخی حوالوں اور اشاعتوں سے ثابت کیا ہے کہ عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک 40 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس غلطی نے بعض عیسائی مورخوں کو اس بات کا موقع دیا ہے کہ سرے سے اس بات کے منکر ہو گئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاندان ابراہیم سے ہیں۔ اس غلطی کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ اہل عرب زیادہ تر مشہور آدمیوں کے نام پر اکتفا کرتے تھے اور بیچ کی پیڑھیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اہل عرب کے نزدیک چونکہ عدنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہونا قطعی اور یقینی تھا، اس لیے وہ صرف اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ عدنان تک سلسلہ نسب صحیح طور پر نام بنام پہنچ جائے۔ اوپر کے اشخاص کا نام لینا غیر ضروری سمجھتے تھے، اس لیے چند مشہور آدمیوں کے نام لے کر چھوڑ دیتے تھے۔ تاہم عرب میں ایسے محققین بھی تھے جو اس فرقزاش سے واقف تھے۔ علامہ طبری نے تاریخ میں لکھا ہے کہ مجھ سے محض نسب دانوں نے بیان کیا کہ میں نے عرب میں ایسے علماء دیکھے جو ماد سے لے کر اسماعیل تک 40 پشتوں کے نام لیتے تھے اور اس شہادت میں عرب کے اشعار پیش کرتے تھے۔ اس شخص کا یہ بھی بیان تھا کہ میں نے اس سلسلہ کو اہل کتاب کی تحقیقات سے ملایا تو پشتوں کی تعداد برابر تھی، البتہ ناموں میں فرق تھا۔ اسی مورخ نے ایک اور موقع پر لکھا ہے کہ شہر تدمر میں ایک یہودی تھا جس کا نام ابو یعقوب تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ ارمیہ پیغمبر کے منشی نے عدنان کا جو نسب نامہ لکھا تھا وہ میرے پاس موجود ہے، اس شجرے میں بھی عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک 40 نام ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ یقینی ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عدنان کے خاندان سے ہیں۔ بنائے عدنان قریش۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اگرچہ ابا ان جد معزز اور ممتاز چلا آتا تھا، لیکن جس شخص نے اس خاندان کو قریش کے لقب سے ممتاز کیا وہ نضر بن کنانہ تھے۔ بعض محققین کے نزدیک قریش کا لقب سب سے پہلے فہر کو ملا اور انہی کی اولاد قریشی ہے۔ حافظ عراقی سیرت منظوم میں لکھتے ہیں نضر کے بعد فہر اور فہر کے بعد قصی بن کلاب نے نہایت عزت و اقتدار حاصل کیا۔ اسی زمانہ میں حرم کے متولی خلیل خزاعی تھے۔ قصی نے خلیل کے صاحبزادی سے، جن کا نام ہبی تھا، شادی کی تھی۔ اس تعلق سے خلیل نے مرتے وقت وصیت کی کہ حرم کی خدمت قصی کے سپرد کی جائے۔ اس طرح یہ منصب بھی ان کو حاصل ہو گیا۔ قصی نے ایک اور دار المشورہ قائم کیا جس کا نام دار الندوہ رکھا۔
قریش جب کوئی جلسہ یا جنگ کی تیاری کرتے تو اسی عمارت میں کرتے، قافلے باہر جاتے تو یہیں سے تیار ہو کر جاتے، نکاح اور دیگر تقریبات کے مراسم بھی یہی ادا ہوتے۔ کسی نے بڑے بڑے نمایاں کام کیے جو ایک مدت تک یادگار رہے، مثلاً سقایا، لوگوں کو پانی پلانا، اور رفادہ جو خدام حرم کا سب سے بڑا منصب تھا، انہیں نے کام کیا۔ تمام قریش کو جمع کر کے تقریر کی کہ سینکڑوں ہزاروں کوس سے لوگ حرم کی زیارت کو آتے ہیں، ان کی میزبانی قریش کا فرض ہے۔ چنانچہ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے منی اور مکہ معظمہ میں حجاب کو کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ چرمی حوض بنوائے جن میں ایام حج میں پانی بھر دیا جاتا تھا کہ حجاج کے کام آئے۔ مشعر حرام بھی انہی کی ایجاد ہے جس پر ایام حج میں چراغ جلاتے تھے۔ چنانچہ عقد الفرید میں تصریح کی ہے، کسی نے اس قدر شہرت اقتدار حاصل کیا کہ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ قریش کا لقب انہی کو ملا۔ چنانچہ علامہ ابن عبدالربہ نے عقد الفرید میں بھی لکھا ہے کہ یہ بھی تصریح کی ہے کہ کسی نے چونکہ خاندان کو جمع کر کے کعبہ کے آس پاس بسایا، اس لیے ان کو قریش کہتے ہیں۔ قریش کے معنی جمع کرنے کے ہیں، کیونکہ تقریش کے معنی جمع کرنے کے، اسی بنا پر ان کو مجمع بھی کہتے تھے۔ کسی کی 6 اولاد تھی، عبدالدار، عبدمناف، عبدالعزیٰ، عبد بن کسی، تخمر، برا۔ کسی نے مرتے وقت حرم محترم کے تمام مناصب سب سے بڑے بیٹے عبدالدار کو دیے، اگرچہ وہ سب بھائیوں میں ناقابل تھے، لیکن کسی کے بعد قریش کی ریاست عبد مناف نے حاصل کی اور ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خاندان ہے۔ عبد مناف کے 6 بیٹے تھے، ان میں سے ہاشم ناہید صاحب سہولت اور بااثر تھے۔ انہوں نے بھائیوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ حرم کے مناصب جو عبدالدار کو دیے گئے واپس لے لیے جائیں، وہ لوگ اس منصب عظیم کے قابل نہیں۔ عبدالدار کے خاندان نے انکار کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ بالآخر اس پر صلح ہو گئی کہ عبدالدار کے سقایا اور رفادہ واپس لے کر ہاشم کو دے دیں۔ بنو ہاشم نے اپنے فرض کو نہایت خوبی سے سر انجام دیا۔ حجاج کو نہایت سیر چشمی سے کھانا کھلاتے تھے، چرمی حوضوں میں پانی بھروا کر زمزم اور منی کے پاس سبیل رکھتے تھے، تجارت کو نہایت ترقی دی۔ کیسر روم سے خط و کتابت کے فرمان لکھوایا کہ قریش جب اس ملک میں اسباب تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اس قسم کا فرمان حاصل کیا۔ چنانچہ اہل عرب جھاڑوں میں یمن اور گرمیوں میں شام اور ایشیا کوچک تک تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس زمانہ میں انگوریا انقرہ جو ایشیا کوچک کا مشہور شہر ہے، کیسر کا پایا تخت تھا۔ تجار قریش انگوریا میں جاتے تو کیسر نہایت عزت و حرمت سے خیر مقدم کرتا تھا۔ عرب میں راستے محفوظ نہ تھے۔ ہاشم نے مختلف قبائل میں دورہ کر کے قبائل سے یہ وعدہ کیا کہ قریش کے کاروان تجارت کو ضرر نہ پہنچائیں گے، جس کے صلہ میں کاروان قریش ان قبائل میں ان کی ضرورت کی چیزیں لے کر خود جائے گا اور ان سے خرید و فروخت کرے گا۔ یہ سبب تھا کہ عرب میں باوجود عام لوٹ مار کے قریش کا قافلہ تجارت ہمیشہ محفوظ رہتا تھا۔ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑا، ہاشم نے اس قحط میں روٹیاں چورا کر کے لوگوں کو کھلائیں۔ اس وقت ان کا نام ہاشم مشہور ہو گیا۔ عربی زبان میں چورا کرنے کو حشم کہتے ہیں، جن کا اسم فاعل ہاشم ہے۔ ایک بار تجارت کی غرض سے شام گئے، راستہ میں مدینہ میں ٹھہرے، وہاں سال کے سال بازار لگتا تھا۔ بازار میں گئے تو ایک عورت کو دیکھا جس کے حرکات و سکنات سے شرافت اور فراست کا اظہار ہوتا تھا، اس کے ساتھ حسین و جمیل بھی تھی۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ خاندان بنی نجار سے ہے اور سلمہ نام ہے۔ ہاشم نے اسے شادی کی درخواست کی، اس نے قبول کر لی، غرض نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد یہ شام کو چلے گئے اور غزہ میں جا کر انتقال کیا۔ سلمہ کو حمل ٹھہر گیا تھا، لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اس نے قریباً 8 برس تک مدینہ میں پرورش پائی۔ ہاشم کے بھائی جن کا نام مطلب تھا، ان کو یہ حالات معلوم ہوئے تو فوراً مدینہ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر بھتیجے کی جستجو کی۔ سلمہ نے ان کے آنے کا حال سنا تو بلوا بھیجا۔ 3 دن مہمان رہے اور چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ ان کی عمر 8 برس تھی۔ یہاں آ کر ان کا نام عبدالمطلب پڑ گیا۔ عبدالمطلب کے معنی مطلب کا غلام ہے، اسی لیے ارباب سیر نے وجہ تسمیہ میں بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، جن میں صحیح تر یہ ہے کہ چونکہ مطلب نے ان کی پرورش کی تھی اور یتیم تھے، اس لیے عرب کے محاورہ کے مطابق غلام مطلب مشہور ہو گئے۔ عبدالمطلب کی زندگی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ چائے زمزم
جو ایک مدت سے اٹ کر گم ہو گیا تھا، انہوں نے اس کا پتہ کیا اور کھدوا کر نئے سرے سے درست کروایا۔ انہوں نے منت مانی تھی کہ 10 بیٹوں کو اپنے سامنے جوان دیکھ لیں گے تو ایک کو خدا کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ خدا نے یہ آرزو پوری کر دی۔ 10 بیٹوں کو لے کر کعبہ میں آئے اور پجاری سے کہا کہ ان 10 پر قرآن ڈالو، دیکھو کس کے نام نکلتا ہے۔ اتفاق سے عبداللہ کا نام نکلا۔ یہ ان کو لے کر قربان گاہ کو چلے۔ عبداللہ کی بہنیں جو ساتھ تھی رونے لگی اور کہا کہ ان کے بدلے 10 اونٹ قربان کیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے۔ عبدالمطلب نے پجاری سے کہا کہ بجائے 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالو۔ اتفاق کی بات یہ کہ عبداللہ ہی کے نام قرعہ نکلا۔ عبدالمطلب نے اب اس کے بجائے 20 اونٹ کر دیے، یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے 100 تک نوبت پہنچی تو اونٹوں پر قرعہ آیا۔ عبدالمطلب نے 100 اونٹ قربانی کیے اور عبداللہ بچ گئے۔ یہ واقعی کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اونٹوں کے معاوضہ کی تدبیر رؤسائے قریش نے تجویز کی تھی۔ عبدالمطلب کے 10 یا 12 بیٹوں میں سے 5 شخصوں نے اسلام یا کفر کی خصوصیت کی وجہ سے شہرت عام حاصل کی، یعنی ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حضرت حمزہ، حضرت عباس عام طور پر مشہور ہوئے کہ ابو لہب کا اصلی نام ہے خطاب۔ ابو لہب کا اصلی نام اور ہے خطاب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دیا، یہ غلطی ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں تصریح کی ہے کہ یہ لقب خود عبدالمطلب نے دیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ابو لہب نہایت حسین و جمیل تھا اور عرب میں گورے شخص کو، گورے چہرے والے کو شعلہ آتش کہتے ہیں، فارسی میں بھی آتشی رخسار ہے۔ عبداللہ قربانی سے بچ گئے تو عبدالمطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ قبیلہ زہرہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی جن کا نام آمنہ تھا، قریش کے تمام خاندانوں میں ممتاز تھی، وہ اس وقت اپنے چچا وہب کے پاس رہتی تھیں۔ عبدالمطلب وہب کے پاس گئے اور عبداللہ کی شادی کا پیغام دیا، انہوں نے منظور کیا اور عقد ہو گیا۔ اس موقع پر خود عبدالمطلب نے بھی وہب کی صاحبزادی سے جن کا نام حالہ تھا شادی کی۔ حضرت حمزہ انہی حالہ کے وطن سے ہیں۔ حالہ رشتہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہوئی اور اس بنا پر حضرت حمزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ دستور تھا کہ نوشہ شادی کے بعد 3 دن تک سسرال میں رہتا تھا۔ عبداللہ 3 دن تک سسرال میں رہے اور پھر گھر چلے آئے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 17 برس سے کچھ زیادہ تھی۔ عبداللہ تجارت کے لیے شام کو گئے، واپس آتے ہوئے مدینہ میں ٹھہرے اور بیمار ہو کر یہیں رہ گئے۔ عبدالمطلب کو یہ حال معلوم ہوا تو اپنے بڑے بیٹے عارض کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ مدینہ میں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ خاندان میں سب سے زیادہ عزیز تھے، تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ عبداللہ نے ترکہ میں اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی چھوڑی تھی جس کا نام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکہ میں ملی۔ ایمن کا اصلی نام برکہ تھا۔ تو آج کی یہ جو سلسلہ نسب ہے میں اس کو مکمل کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اس کو شروع سے لے کر میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو آڈیو ہے شروع سے لے کر آخر تک اس کو سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق آپ کو مکمل معلومات ملتی رہے گی۔ انشاءاللہ ہم جیسے جیسے آگے چلتے جائیں گے آپ کی دلچسپی بڑھتی جائے گی۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی میری کاوش کے سلسلے کے بعد میرے گناہوں میں مجھ جیسے گناہ گار پر اپنا خصوصی فضل کرم نازل فرمائے اور میرے گناہ معاف کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔